السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشمین جمال۔ ناظرین، کمر توڑ مہنگائی، مہنگی بجلی اور بے جا ٹیکسز کے خلاف کشمیری عوام کا احتجاج رنگ لے آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حالات کا نوٹس لیتے ہوئے تمام معاملے پر ہنگامی اجلاس کی صدارت کی، جس میں فوری طور پر آزاد کشمیر کے عوام کے لیے 23 ارب روپے کی گرانٹ کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے سستے آٹے اور سستی بجلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کشمیری عوام کو آٹے پر سبسڈی دیے جانے کے بعد فی کلو آٹے کی قیمت 50 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد آزاد کشمیر میں 20 کلو آٹے کا تھیلا اب 1000 روپے میں میسر ہوگا، جبکہ فی من آٹے کی قیمت جو اس سے پہلے 3100 روپے تھی، اب وہ 1100 روپے کی کمی کے بعد 2000 فی من مقرر کر دی گئی ہے۔ آٹے کی سبسڈی پر 23 ارب روپے سے زائد کے اخراجات آئیں گے، جنہیں حکومت پاکستان برداشت کرے گی۔ اس طرح جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک اور مطالبہ بھی منظور کر لیا گیا ہے اور اب آزاد کشمیر کے عوام کو ان کی امنگوں کے مطابق سستی بجلی بھی مہیا کی جائے گی۔ حکومت آزاد کشمیر کے نوٹیفیکیشن کے مطابق گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ 3 روپے سے 6 روپے کا ہوگا، جبکہ کمرشل صارفین کے لیے یہ ریٹ 10 روپے سے 15 روپے فی یونٹ مقرر کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 100 یونٹ استعمال کرنے پر گھریلو صارفین کو فی یونٹ 3 روپے ادائیگی کرنا ہوگی۔ 100 سے زائد یونٹ سے لے کر 300 یونٹ تک کے گھریلو صارفین کے لیے فی یونٹ کی قیمت 5 روپے، جبکہ 300 سے زائد یونٹس کے استعمال پر صارفین کو 6 روپے فی یونٹ ادائیگی کرنا ہوگی۔ اسی طرح کمرشل صارفین کو 300 یونٹ استعمال کرنے پر فی یونٹ 10 روپے، جبکہ 300 سے زائد یونٹس استعمال کرنے والے کمرشل صارفین کو 15 روپے فی یونٹ ادائیگی کرنا ہوگی۔ اس سے قبل جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو مطالبات سامنے آئے تھے، اسے سستے آٹے سمیت نیلم جہلم پروجیکٹ سے بننے والی بجلی پروڈکشن کاسٹ پر مہیا کیے جانے جیسے مطالبات سمیت جی ایس ٹی کے ساتھ ساتھ دیگر ٹیکسز کے خاتمے، ٹیلی کام سیکٹر اور موبائل سروس میں بہتری، آزاد کشمیر بینک کو شیڈیول یا کمرشل بینک بنانے اور طلبہ یونینز کی بحالی کا مطالبہ شامل تھا۔ دیگر مطالبات کے حوالے سے کیا پیش رفت ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر بلدیات ہے آزاد کشمیر کے فیصل راٹھور صاحب۔ بہت شکریہ، یہ کمیٹی کے رکن بھی ہیں جن کی آج بات ہوئی ہے پرائم منسٹر سے۔ سر، آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ جو 2-3 دن مناظر آتے رہے ہیں آزاد کشمیر سے، اس کے اوپر بھی میں اس کی جو آپٹکس ہیں اس پر بھی آپ سے بات کرتی ہوں، لیکن صورتحال اس حد تک سنگین ہو گئی۔ پرائم منسٹر آف پاکستان سے آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی، سر مطالبات پھر بھی صرف 2 ہی مانے گئے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں پاکستانی حکومت کے کہ جنہوں نے اس مشکل وقت میں ایک بار پھر ہمارا ساتھ دیا، چونکہ حالات جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ بڑے تشویشناک ہو چکے تھے، چونکہ یہ تحریک کوئی سیاسی تحریک نہیں تھی، اس میں کشمیری عوام کا ہر جماعت کا شخص اور ہر سیگمنٹ آف جو کہتے ہیں کہ لوگ اس میں شامل تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بے شمار ایسی احساس محرومیاں ہیں جو لوگوں کے اندر موجود ہیں پچھلے 70 سال سے، اور کرتے کرتے یہ ایک پلیٹ فارم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نام پہ وہاں پر ایک کمیٹی بنی، اور پھر پچھلے 1 سال سے یہ احتجاجی تحریک آٹے کے اوپر ہوئی۔ جس وقت پاکستان کے اندر آٹے کی قیمت بڑھائی گئی تو اس وقت وہاں پر اس تحریک کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد جب بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو پھر یہ تحریک جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ تو جہاں تک آپ نے بات کی باقی نکات کی، ان کے ساتھ ہمارے چونکہ مذاکرات جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو بنی تھی پچھلے 4-5 ماہ سے جاری تھے، تو 10 نکات تھے ان کے، لیکن اس میں سے 2 یہ سبجیکٹ تھے جو آزاد کشمیر حکومت کے اختیار یا دائرہ کاری اور ڈومین میں نہیں تھے۔ یہ معاملات وفاقی حکومت کے تھے۔ جب تک وفاقی حکومت کی طرف سے اس میں کوئی سپورٹ یا ان کی طرف سے انپٹ نہیں آتا، آزاد کشمیر حکومت اپنی طرف سے یہ معاملات طے نہیں کر پا رہی تھی، چونکہ یہ بجلی کے ٹیرف کا ایشو تھا، آٹے کی سبسڈی کا ایشو تھا۔ تو اس حوالے سے پچھلے عرصے میں ہم نے وفاقی حکومت کے ساتھ کافی رابطے بھی کیے، بات چیت بھی کی گئی، لیکن اس کے بعد پاکستان میں چونکہ الیکشن آ گئے اور اس کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو گئی، تو یہ تحریک چونکہ سڑکوں تک آ گئی۔ ہم نے چونکہ کوشش بھی کی کہ اس کو کسی طریقے سے تاخیر یا ڈیلے کیا جائے، لیکن آپ نے خود دیکھا کہ پچھلے 2-3 دنوں کے اندر لوگوں کے اندر جو جذباتی کیفیت تھی، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، اور پھر خاص طور پر بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ 2 مطالبات جو ہیں وہ تھے جو وفاقی حکومت کی ڈومین کے تھے، اور باقی جو 8 ہیں وہ پھر غالباً آپ نے کہا کہ وہ پھر آپ لوگوں کے دیکھنے والے تھے۔ سر، آپ لوگوں نے ایک تو صورتحال کو یہاں تک کیوں پہنچنے دیا؟ آپ کو آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے اس بات کو خود اکنالج کیا ہے اپنی گفتگو کے اندر، یہ کوئی سیاسی وہ نہیں تھی، مہم نہیں تھی، یہ ایک عام آدمی جو کشمیر میں رہنے والا ہے اس نے محسوس کیا اور وہ تحریک چلائی اور لوگ باہر نکلے۔ سر، پھر ان کو اس طریقے سے کیوں ہینڈل کیا آپ کی حکومت نے کہ جیسے وہ کوئی شرپسند تھے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں پاکستانی حکومت کے کہ جنہوں نے اس مشکل وقت میں ایک بار پھر ہمارا ساتھ دیا، چونکہ حالات جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ بڑے تشویشناک ہو چکے تھے، اس میں کشمیری عوام کا ہر جماعت کا شخص اور ہر سیگمنٹ آف جو کہتے ہیں کہ لوگ اس میں شامل تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بے شمار ایسی
دیکھیے ہم نے تو ہینڈل نہیں کیا اس طرح سے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ تحریک 3 دن سے شروع اور پورا آزاد کشمیر تقریباً جام ہے اور اس میں 50 پولیس کے لوگ زخمی ہوئے ہیں, 1 پولیس کا شخص شہید ہوا. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ آزاد کشمیر کے فورس نے کسی پہ ویپن نہیں اٹھایا, کوئی ایک کیجویلٹی نہیں ہوئی, کوئی ایک شخص اس طرح سے باضابطہ زخمی نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کی طرف سے, حکومت کی طرف سے کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی. لیکن لا اینڈ آرڈر کو روکنے کے لیے, برقرار رکھنے کے لیے تھوڑا بہت تو رکاوٹیں یقیناً کھڑی کی گئی, چونکہ یہ ایک حساس خطہ ہے, LOC کے اوپر ہے, اس کی حساسیت بھی ہے. حکومت نے پوری یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے لوگ پرامن رہیں, لیکن چونکہ اتنی بڑے موب کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں تھا اور یہ چیزیں اب دن بدن اس میں شدت آ رہی تھی. تو اس حوالے سے شدت پر بھی میں بات کرتی ہوں کیونکہ آپ کی ملاقات کے بعد بھی ویسے شدت میں کمی نہیں ہوئی ہے, لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں نا سر, 8 مئی کو یہ مطالبات اور یہ معاملہ چلنا شروع ہوا تھا, اٹھنا شروع ہوا تھا. اتنے دن بیچ میں سر کیوں آپ لوگوں نے ضائع کیا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو اگر آپ پہلے ہی بر وقت اپروچ کر لیتے تو پرائم منسٹر اس وقت بھی سنتے آپ کی بات؟ میں تھوڑی سی آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے ان سے معاملات تقریباً سارے طے پائے تھے اور ہمارے جو آخری پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ چیزیں طے ہوئی تھیں وہ 4 فروری کو ہوئی تھی جب پاکستان میں الیکشن نہیں ہوئے تھے. تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد 8 فروری کو پاکستان میں الیکشن ہو گئے, نگران سیٹ اپ ختم ہو گیا. اس 1.5-2 ماہ کے عرصے میں پاکستان میں حکومت سازی کا عمل رہا. ہمارے ساتھ وہ جو رابطہ کمیٹیاں بنی تھی جس میں منسٹریل کمیٹیاں تھیں, اس میں وفاقی وزراء تھے, وہ سب تبدیل ہو گئے. لیکن سر اب میں قاطع کلامی کی معذرت, آپ کو اس ایشو کو, اس بیسکلی یہ جو معاملہ ہے اس کو چلتے ہوئے تو سر اب تقریباً 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا. میں 8 مئی کی جو بات کریں 2023 8 مئی کی بات کریں. دیکھیے نہیں دیکھیے اس معاملے کو نہیں, ان ایشوز کو چلتے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے, لیکن ہمارے ساتھ جو ان کے معاملات طے ہوئے تھے وہ 8 فروری کو ہوئے تھے, آج سے 2.5 ماہ پہلے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے یہ چیزیں طے کی تھی کہ جو چیزیں ہمارے اختیار میں وہ ہم کریں گے. جس میں بلدیاتی ادارہ جات کو فنڈز دینے کے حوالے سے تھا وہ ہم نے فنڈز جاری کر دیے. آزاد کشمیر بینک کو شیڈول بینک بنانے کے لیے تھا, اس کے لیے ہم نے فنڈز مہیا کر دیے. اور طلبہ یونین کی بحالی کے لیے قانون سازی جو ہے وہ اس کا عمل شروع ہو چکا ہے. لیکن بجلی کا معاملہ, ٹیرف کا معاملہ, یہ پاکستان میں نیپرا طے کرتی ہے, وابڈا طے کرتی ہے, پاکستان کی حکومت نے طے کرنا ہے. چونکہ جس طرح صوبوں کے اندر جن صوبوں میں بجلی وہاں سے لی جاتی ہے وہاں پہ ان صوبوں کو پیداواری لاگت پہ بجلی دی جاتی ہے. خیبر پختونخوا میں کافی عرصے سے یہ معاملہ تھا جس کو اب جا کے سیٹل کیا گیا ہے. راٹھور صاحب آپ نے ویسے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر آپ جو بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے میں I'll take it on face value, تو یہ سارا کچھ مان چکے تھے, آدھی باتیں آپ مان چکے تھے, آدھی آپ نے وفاق سے آج منوا دی ہیں ان کو. سر پھر ڈنڈے مارنے کی کیا نوبت پیش آئی؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے بعد بھی ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم مارچ اپنی مکمل کریں گے, جا کے جو ہمیں کہا گیا ہے کہ مان لیا گیا ہے اس کو پڑھیں گے اسٹیٹمنٹ کو اور اس پر رسپونڈ کریں گے. اس بیچ بھی سر ان پہ فائرنگ بھی کی گئی ہے, شیلنگ بھی کی گئی ہے, بلکہ میری بات ہوئی ہے عمر نذیر کشمیری صاحب سے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں ڈنڈے مارے جا رہے ہیں, 1 بچہ اور 4 مقامی افراد شدید زخمی ہوئے ہیں. اور یہ میں تب کی بات کر رہی ہوں جب آپ کی ملاقات ہو چکی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے. دیکھیے اصل میں نے آپ سے کہا نا کہ پہلے بھی جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ کچھ مس ہینڈل ہوئی ہیں, یہ بیسکلی آزاد کشمیر کے کسی ایک شہر میں ایشو نہیں ہے, یہ پوری ریاست کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں. وہاں پر مختلف انتظامیہ ہیں, مختلف لوگ ہیں اور مختلف موبز ہیں اور کئی ایسے موبز ہیں. میں آپ کو خود بتاؤں کہ میری عمر کشمیری صاحب جو ان کو راولا کوٹ پونچھ سے لیڈ کرتے ہیں اور ان کے دیگر رہنما سے بھی میں پرسوں بات کر رہا تھا, وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. جب یہ حکومت کی پاکستان کی طرف سے یہ بات طے بھی کر لی گئی, پھر بھی بہت سارے لوگوں کے اندر چیزیں تھیں جو اس پہ اختلاف بھی کر رہے تھے. تو اس حوالے سے ہمارا یہ تھا کہ اب سب چیزیں طے ہو جانے کے بعد اب اس چیز کو اختتام کی طرف جانا چاہیے. اگر یہ موب پھر مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کرے گا, آئے گا, کلوز کرے گا, تو کہیں نہ کہیں خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے, کیونکہ یہ ایک بڑا ریلیف ہے جو ہمیں حکومت پاکستان کی طرف سے دے دیا گیا ہے. تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ان کو مظفر آباد نہیں جانے دیں گے, مظفر آباد نہیں پہنچنے دیں گے مارچ کی صورت میں. دیکھیے اب تو دیکھیے نا, ایک یہاں پر کسی کی نہ ہار ہے نہ کسی کی جیت ہے. یہ تحریک مسائل کے حل کے لیے تھی جو کہ میرے خیال میں آج ایک بہت بڑی پیش قدمی ہوئی ہے اور اس کو میرے خیال میں اب اس سے آگے جانا کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے. نہیں, لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پرامن مارچ ہے اور وہ اختتام اس کا کرنا چاہتے ہیں مظفر آباد, وہاں جا کے میڈیا سے شاید گفتگو یا اپنے لوگوں سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں کیا قباحت ہے؟ آپ کشمیری صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں, کشمیری صاحب نے اپنا ان کا بیان ہے کہ جی مجھے بھی ڈنڈے پڑ رہے ہیں اس وقت, میں فون پہ آپ سے کیسے بات کروں, ہم انہیں پروگرام میں لینا چاہ رہے تھے. کشمیری صاحب ہمارے بھائی ہیں, بڑے اچھے انسان ہیں. میں نے آپ سے پہلے کہا نا, دیکھیے یہ موب کسی کے اختیار میں نہیں ہے. آپ
آپ کو پتہ ہے 3 دن پہلے مظفرآباد گرڈ کے اوپر اٹیک ہوا, 100 لوگ اس میں داخل ہو گئے, حساس انسٹالیشنز وہاں پہ موجود ہیں. سر اب تو وہ اٹیک نہیں کر رہے تھے نا, میں صرف سوال یہ کر رہی ہوں کہ پرامن احتجاج تو ان کا حق ہے نا سر, وہ تو ان کو کرنے دیں, اگر وہ ریلی کر رہے ہیں تو کرنے دیں. بالکل پرامن احتجاج ان کا حق ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے نا, یہ دیکھ لیجئے کہ جب یہ دفعہ 144 آزاد کشمیر میں نافذ تھا تو راولہ کوٹ کے اندر احتجاج ہوا, کسی پہ لاٹھی نہیں برسائی گئی, دفعہ 144 کے باوجود کسی کو روکا نہیں گیا. تو پرامن احتجاج سے تو کسی نے نہیں روکا, لیکن لانگ مارچ کر کے مظفرآباد آنے میں کافی خدشات ہیں, جس کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں. آپ کو سر پرسنلی کوئی ریگریٹ ہے ایز اے پولیٹیشین فرام کشمیر کہ آپ لوگوں سے سچویشن مس ہینڈل ہوئی, یا اس سے بہتر کیا جا سکتا تھا؟ پڑوسی ملک کے میڈیا نے دے ہیڈ اے فیلڈ ڈے فار 3 days ٹاکنگ اباؤٹ واٹس ہیپننگ ان آزاد کشمیر, بلکہ ان کے سر اجازت دے دیجیے گا یہ میں جملہ مکمل کر لوں. ان کے وزیر ہیں راجناتھ سنگھ صاحب, وہ فرماتے ہیں جی کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان سے آزاد کشمیر چھیننے کی, وہ خود ہی مسئلہ اپنا جو ہے نا وہ ہمارے حق میں ریزالو کروا دیں گے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. دیکھیں نا, ہندوستان تو بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس طرح کے حالات ہم وہاں پر پیدا کریں گے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ان کی یہ بہت بڑی ہار ہوئی ہے. یہ بہت بڑی ہار ہوئی ہے کہ آج ایک ایسا فیصلہ ہو گیا جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کی سوچوں کے برعکس ہوا ہے. اس حوالے سے ہم نہیں چاہتے کہ ابھی انڈیا یا ہندوستان کی طرف سے اس ایشو کو مزید ہائی لائٹ کیا جائے, میڈیا پہ آیا جائے, اور اس کو جتنی جلدی سچویشن کو ڈیفیوز کیا جائے وہ بہتر. اور اس میں حکومت پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انتہائی دانش مندی کے ساتھ اور فوری طور پہ امیجیٹلی اس کا نوٹس لیا. حکومت پاکستان نے بالکل دانش مندی, جی انہوں نے بالکل دانش مندی کا مظاہرہ کیا اور صورتحال کو کنٹرول کیا. اب بال آپ کی کورٹ میں ہے. یہ جو مسئلہ سڑکوں سے واپس ختم کر کے گھروں تک لے کے جانا ہے لوگوں کو, وہ بال آپ کی کورٹ میں ہے. جی ہم کوشش کریں گے کہ پرامن طریقے سے چیزوں کو ٹھیک کیا جائے اور کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جس سے لوگوں کے ساتھ کوئی ان پہ لاٹھی کوئی چیز. پرائم منسٹر صاحب خود اس سچویشن کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ چیزوں میں بہتری آئے. چلیں, وی ریلی ہوپ سو, اینڈ وی ریلی ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم کبھی آپ سے بات ہو پروگرام میں تو صورتحال وہاں پہ ریزالو ہو چکی ہو. آپ کا بہت شکریہ. فیصل راٹھور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آزاد کشمیر سے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے معاملات پر بات کریں گے. تیمور خان جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے.